مکہ میں بس ایک ہی نام رہتا تھا، فرید فرید فرید۔ آپ جانتے ہیں جس کو زیادہ چاہا جاتا ہے یا جس کو زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں پھر اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ تو دربار کتب میں کچھ ظاہر بین لوگ بھی تھے، آپس میں کانا پھوسی ہونے لگی جب دیکھو جب فرید 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 کی بات ہوتی۔ لیکن حضرت بابا صاحب کا اصل نام مسعود ہے اور آپ کو فرید بھی بطور لقب دیا گیا ہے، اور وہ مرشد نے ہی دیا تھا، اور اتنا وہ عام ہوا کہ لوگ اصل نام بھول گئے۔ حضرت احمد مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے فرید کہنا شروع کیا، اور یہی بات ہے کہ اللہ والے جب کسی کو لقب دیتے ہیں تو پھر لوگ ماں باپ کا دیا ہوا نام بھول جاتے ہیں، اللہ والوں کے نام جو ہے وہ یاد رہتے ہیں۔ ویسے آپ کے والدین بھی کوئی کم نہ تھے، فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ماں بھی ولیہ تھی کہ جب دیکھو جب فرید فرید فرید۔ بابا قطب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک دن فرید کیا ہے لوگوں کو بتا دوں گا، اس لیے کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو جس کی پردہ داری تھی حضرت بابا قطب نے وہ پردہ اٹھانا، تو لوگوں کی الگ الگ تمنائیں ہوتی ہیں، الگ الگ آرزویں ہوتی ہیں۔ آج کل اکثریت لوگوں کی مرید لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی مرید ہو جائیں گے، مرشد دعا کر دیں گے تو ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ترقی مل جائے گی، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن اصل نیت یہ ہونا چاہیے کہ پیر ملے گا تو اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے خدا مل جائے گا، رسول کی معرفت مل جائے گی، اللہ کریے ہماری طبیعت ہو جائے۔ تو حضرت بابا قطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک دن ہم بتا دیں گے کہ فرید فرید کیوں زبان پہ رہتا ہے۔ سردی تھی، اور یہ سردی افریقہ کی نہیں بلکہ یہ سردی دلی کی سردی، اور دلی کی سردی وہ بھی آج سے کم و بیش 800 سال پہلے کی سردی۔ ابھی بھی جب کشمیر میں برف باری ہوتی ہے تو اس کے مکمل اثرات دلی پر نظر آتے ہیں، اور دلی میں اب تو بستی ہو گئی ہے، اب بھی دلی کی سردی بڑی مشہور ہے۔ دلی میں جب سردی ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں پانی میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آدمی کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ میں کیسے پانی میں ہاتھ ڈالوں، وہ پانی جو ہے وہ جمنے کے قریب ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، دلی کی سردی تھی اور رات نصف گزر چکی تھی، اور خانقاہ کے اندر محفل جمی ہوئی تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا بیٹے فرید، جی بابا صاحب، تو کہا کہ اس وقت سردی بہت ہے اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کچھ اگر آگ مل جائے تو ہم آگ تاپ لیں، کیونکہ سردیوں کے موسم میں آگ تاپنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگ وہ ہاتھ اس طرح بتائے جاتے ہیں، پیر بتائے جاتے ہیں، اس کو بدن پہ پھیرا جاتا ہے، گرمی لی جاتی ہے۔ اب تو ہیٹر کا دور ہے، لوگ ہیٹر لگا لیتے ہیں، لیکن اس دور میں ہیٹر وغیرہ نہیں تھے، تو آگ جلائی جاتی تھی اور اس سے گرمی لی جاتی تھی۔ نانا جان کی ایک سنت پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی سنت پہ عمل کروں، آگ چاہیے۔ اب وہ دور ایسا کہ مغرب بعد چولہے بجھا دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد صبح کو چولہے پھر جلتے تھے، اور آدھی رات کے بعد آگ۔ کوئی دوسرا مرید ہوتا تو کہتا حضرت آدھی رات ہو گئی ہے، چولہے بجھ چکے ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں، خانقاہ کی آگ بھی جو ہے وہ لنگر کھانے کی ٹھنڈی ہو گئی، کہاں سے لایا؟ لیکن عشق جو ہوتا ہے نا، وہ محبوب کو کبھی نہ کہنا نہیں سکھاتا۔ یہ اصل عشق کی علامت ہے کہ وہ محبوب کو کبھی نہ، ہزار نقصان اٹھا لے گا لیکن محبوب کو کبھی نہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اب ہم کہاں محبوب کو نہ کہتے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے کی بات آئے تو نہیں رکھ سکتے، حالات ایسے نہیں ہے۔ فجر کی نماز کی بات آئے تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھا نہیں جاتا۔ ہاں اگر فلائٹ ہو نا فجر کے وقت برابر آنکھ کھلے گی، نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی۔ یعنی محبت ہے دولت سے کہ اگر فلائٹ چھوٹ گئی تو پیسے کا نقصان ہوگا، پیسے کو دل دیا تو پیسوں کے لیے آنکھ برابر کھلتی ہے۔ ڈیوٹی ہے، اگر جاب پر جانا ہے تو آنکھ برابر کھلتی ہے، لیکن نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ اگر دل میں محبوب کی محبت ہوتی تو یقیناً فجر میں ہماری بھی آنکھ کھلتی میرے بلکہ فجر کیا، ارے آنکھ ہی نہیں لگتی راتوں کو۔ جو محبوب سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، وہ تو مصلے پر پوری پوری رات رو رو کر کے گزارتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو محبوب کو کبھی نہ نہیں
نہ کہنا عاشق نہیں سیکھتا. عاشق کی پہچان ہے سب کچھ قربان کرے گا، نہ نہیں کہے گا. یہاں ایک بات حضرت عارف رومی کی یاد آتی ہے کہ وہ جب اس حدیث پر پہنچے کہ حضور علیہ السلام شب معراج سدرہ سے جب آگے جانے لگے تو میرے آقا نے جبریل سے کہا جبریل چلو. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی باری سے میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. حالانکہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اگر جبریل چلے جاتے تو پھر اللہ آنے والے جبریل کو نہیں دیکھتا بلکہ لانے والے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. لانے والے کیونکہ طفیلی بن کر کوئی اگر آ جائے تو پھر اس کی بھی عزت مہمانوں کی طرح کی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا بغیر دعوت کیا رہا ہے، آنے والا بغیر دعوت کیا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ مہمان کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے پھر لاج رکھی جاتی ہے. طفیلی کی بھی امام اہل سنت نے کہا ہے نا جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. تو طفیلیوں کی بڑی شان ہوتی ہے. لیکن چونکہ جبریل تھے نا فرشتہ، محبت کر سکتے تھے عشق نہیں کر سکتے، کیونکہ عشق کے لیے دل چاہیے اور اللہ نے فرشتوں کو دل نہیں دیا. فرشتوں کو دل نہیں دیا. دل صرف انسان کی خصوصیت ہے، دل صرف انسان کی خصوصیت. جانوروں کے پاس بھی دل نہیں ہے. اس گوشت کے لوتھڑے کو دل نہیں کہتے ورنہ وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے. دل اس کو کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا. اگر عشق ہے تو دل ہے ورنہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جبریل کے پاس دل نہیں تھا. جبریل محبت کر سکتے تھے عشق نہیں کر سکتے. اور محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ جب محبت حدوں سے پار کر جاتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. بلکہ محبت کرنے والا جب اپنے آپ کو فراموش کر کے بھول جاتا ہے تب وہ عشق کی منزل میں قدم رکھتا ہے. تو جبریل محبت کر سکتے تھے عشق نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جبریل کو اپنا خیال رہا. جبریل کو اپنا خیال رہا، کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے نہیں آ سکتا. عارف رومی کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام بلال و اویس کو کہتے کہ چل تو بلال و اویس جا کر چل جانا گوارا کرتے، مگر نہ کہنا محبوب کو گوارا نہیں. اس لیے کہ عشق کبھی نہ عشق کبھی نہ نہیں پہنچ سکتا. دیکھا آپ نے کہ محبت والوں کو یہ ہے کہ اپنا گھر بچا لو، آدھا مال بچا لو اور آدھا دے دو اور آدھا لٹا لو. لیکن ایک عاشق کربلا میں ایسا نظر آتا ہے کہ گھر تھا ہی نہیں تو بچتا کیا، گھر لٹایا، شہر لٹایا، سب کچھ لٹایا، جوان بیٹا علی اکبر جیسا لٹایا، 6 مہینے کا معصوم علی اصغر لٹایا، 19 سال کا قاسم بھتیجا لٹایا. سب لٹا کر جب 72 زخم کھا لیے تو پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کے پھر محبوب سے کہتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس وقت آواز آتی ہے اب ہماری رضا کیوں پوچھتا ہے، اب بتا کہ تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عاشق کا مقام یہ ہوتا ہے. اور جب کوئی عاشق نہیں بنتا اس وقت تک وہ ولی نہیں بنتا. تو بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ میں ابھی آگ لاتا ہوں، معلوم تھا آگ ملنے والی نہیں ہے، ایک ابھی آگ لاتا ہوں. ادھر وہ نکلے باہر کیونکہ خانقاہ میں تو آگ نہیں تھی، گھروں میں تو نہیں مل سکتی تھی، آگ ڈھونڈنے نکلے محبوب کے لیے. پیچھے سے مرید کو کہا جا، سب کے سامنے سیگڑی اٹھا جو پہلے سے تیار کر رکھی. سیگڑی آپ سمجھتے ہیں اس کو، سیگڑی اس کو کہتے ہیں، انگیٹھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر آگ ہوتی ہے اور نیچے سے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہے، دھول نیچے سے چھڑتی رہتی ہے. کا سیگڑی اٹھا سر پہ اور اس کے پیچھے پیچھے جا کے کہنا آگ لے لو آگ، آگ لے لو آگ. اور جب کہنا کہ آگ مجھے لینا ہے تو اس کو کہنا کہ ایک آنکھ دے گا تو آگ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. پیسوں کے بلبوتے پہ آگ نہیں خریدی جائے گی بلکہ آنکھ. یہ سب منظر سب لوگ دیکھ رہے تھے. اس نے سیگڑی اٹھائی، یہ آگ ڈھونڈ رہے تھے، پیچھے سے جا کے کہا دلی کی طویل رات میں آگ لے لو آگ، آگ لے لو آگ. جب انہوں نے مڑ کر خوشی سے دیکھا خوش ہو گئے. کہا کہ جتنی رقم مانگے گا دے دیں گے. کچھ آگ بیچو گے، کہاں بیچنی تو نکلے کتنے میں؟ کہا پیسوں سے نہیں،
اگر ایک آنکھ دیں گے تو آگ دیں گے ورنہ نہیں. اچھا بس اتنی سی بات ہے. کہاں آگ تو یار نے مانگی ہے, قربان کر دیں گے. آنکھ کا کچھ ہے؟ اس نے کہا چھری ساتھ بھی رکھتے ہیں. جب آنکھ کا سودا ہے تو چھری ساتھ رکھتے ہیں. چھری لی, آنکھ کاٹی اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی, سیگڑی سر پہ رکھی اور آنکھ پہ پٹی باندھی, خانقاہ میں آ گئے. یہ عاشقوں کی طبیعت. جو پیر سے اتنا عشق کرتے تھے وہ نبی سے کتنا عشق کرتے تھے. ہم تو نبی کے عاشق بنے بیٹھے ہیں اور قربانی کا کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چغلی بھی کرتے ہیں. اپنی راتیں تو دیکھو, رات کی تاریکیوں میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے ہم کرتے کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا ہے, لیکن ہم اپنی راتوں کا احتساب کریں. میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایک عاشق رسول کہلانے والا راتوں کی تاریکیوں میں زنا کے مناظر دیکھتا ہوگا تو حضور کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی. کانوں میں ایئر فون لگا کر کے جو گاڑیوں کے اندر گانا سنتے ہوئے, غزلیں سنتے ہوئے سفر کرتا ہوگا, اس وقت میرے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کیا حضور بے خبر ہیں؟ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ہم جو کچھ کر رہے حضور دیکھ رہے, ملاحظہ فرما رہے, بلکہ ہم کرتے بعد میں ہیں, پہلے حضور کو خبر ہوتی ہے. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آنکھ پہ پٹی باندھی اور سر پہ سیگڑی لے کر کے نکل پڑے. اور عشق کی ایک بات اور ہے, عشق میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ جتائی نہیں جاتی بلکہ چھپائی جاتی ہے. محبوب پر احسان نہیں جتایا جاتا, بلکہ محبوب کو تو کہا جاتا ہے بس سب کچھ لے کر کے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, بس اتنی لالچ ہوتی ہے, وہ محبوب خوش ہو جائے. آنکھ پہ پٹی باندھی, سیگڑی بھی لا کر کے پیش کر دی, دے دیا. سب کو پتا تھا پس منظر کیا ہے, اور خود کمرے میں چلے گئے. بھئی آنکھ کاٹنا کوئی معمولی بات ہے, برداشت نہیں ہوا, کمرے میں چلے گئے. فجر کی نماز میں جب آئے ہیں, پھر محفل سجی ہے, وہی پٹی باندھ کر کے بیٹھے. تو سب کے سامنے بابا قطب الدین بختیار کاکڑی نے پوچھا, بیٹے فرید آپ کو کیا ہوا؟ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کھڑے ہو کر کے چیخ پکار کے کہتا آپ کی محبت میں تاج قربان کریں. لیکن عاشق جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت ہی کچھ اور ہوتی ہے. جب پوچھا نا بابا قطب نے, بیٹے آنکھ کو کیا ہوا, تو جھوٹ بھی نہ ہو سچ بھی ہو جائے, وہاں کی مخصوص زبان میں, پربی زبان میں کہا, بابا صاحب آنکھ آئی ہے. دو معنی بات کی, دو معنی کی بات کی. آنکھ آئی ہے, اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آشوب چشم ہو گیا ہے. آشوب چشم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ آنے کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا. آنکھ کی بیماری ہوتی, بہت تکلیف ہوتی ہے آنکھ کی, اور پھر بعد میں اس کی برکت سے روشنی بڑھ جاتی ہے. اس مرض کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو کہا آنکھ آئی ہے. حضرت بابا قطب نے ہاتھ رکھ کر آنکھ پر کے کہا کہ بیٹا آنکھ آئی نہیں ہے بلکہ سوائی ہے. انہوں نے بھی پربی میں جواب دیا, آنکھ آئی نہیں بلکہ سوائی ہے. یعنی سوائی کا مطلب جو ایک تھی نا, اب وہ تیری آنکھ سوا ہو گئی ہے. جیسے پٹی کھولی تو جو قدرتی آنکھ تھی اس سے یہ آنکھ بڑی اور خوبصورت ہو گئی. صوفیاء فرماتے ہیں آج بھی بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد کو پہچاننا آسان ہے. جس کی ماں بھی فریدی ہوگی, جس کا باپ بھی فریدی ہوگا, یعنی جو نجیب الطرفین فریدی ہوگا, اور انسانوں سے اس کی ایک آنکھ بڑی اور خوبصورت ہوگی. آج بھی یہ عطا ہے, یہ عطا. عشق میں دیکھو, یہ عشق ہے, عشق اسے کہتے ہیں. تو جب کوئی ایسا عاشق بنتا ہے, بتاؤ پیر سے اتنا عشق ہے, حضور سے کتنا عشق ہے. اور جب حضور سے عشق ہوتا ہے تو پھر عرش دل کے سامنے ایک نقطے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے, اور پھر آدمی راتوں کو رو کر گزارتا ہے. تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا مقال العرفا کے حوالے سے کہ حضرت بایزید بستامی گھٹنے زمین پہ ٹیک کے آسمان کی طرف دیکھ رہے اور رو رہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن آنسو پانی کے نہیں, خون کے, خون کے آنسو رو رہے. حضرت بایزید کے مرید نے, مرید تو بڑا نرم دل ہوتا ہے نا, پیر کے حوالے سے بہت عقیدت مند ہوتا ہے. جب مرشد کو اس حالت میں دیکھا کہ گھٹنے زمین پر ہے, آسمان کی طرف نگاہیں ہیں اور خون کے آنسو نکل رہے ہیں, تو عرض کیا حضرت آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. یہ عاشقوں کی منزل ہے, یہ ولیوں کا مقام ہے. 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. تو کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے, پھر رونے کی کیا بات ہے؟ کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں 2 قدم میں عرش پر پہنچا
تو جب میں نے عرش پر میری نگاہ پڑی تو میں نے عرش کو ایسے بے چین اور بے قرار دیکھا جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا پانی کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. جنگل میں پیاس کی وجہ سے بھیڑیا جیسے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، ویسے میں نے بے قراری عرش میں دیکھی. تو میں نے عرش سے پوچھا، اے عرش تو کیوں بے چین ہے، تو کیوں بے قرار ہے؟ تو عرش نے کہا، بایزید میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے، میں اللہ کی تلاش میں ہوں. وہ بے چین تھا پیاسے بھیڑیے کی طرح اور کہہ رہا تھا بایزید میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کہاں ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا، ارے ہمیں تو پتا دیا گیا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے استوا کیا عرش، اور تو بھی ایسے میں بے چین ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو مجھے تو عرش کا پتا دیا گیا تو میں یہاں آیا اور اب تو بھی بے چین اور بے قرار ہے. تو بایزید بسطامی کہتے ہیں عرش نے ایک سرد آہ کھینچی اور سرد آہ کھینچ کر کے عرش جواب دیتا ہے، بایزید رونا تو یہی ہے جب تو پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ مولا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھے جواب دیتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو بایزید کے دل میں جا کے تلاش کر، تو مجھے وہی معلوم. اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو بایزید کے دل میں جا. یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، خلیفہ حضور شیخ الاسلام زندہ باد، بایزید کے دل میں جا کے ڈھونڈ، مجھے وہیں پہ پانے. گویا کہ ولیوں کے دل میں عرش کو بھیجا جا رہا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز چھوٹی ہو تو اس میں کوئی بڑی چیز تو داخل نہیں ہو سکتی. سوئی کے ناکے میں ہاتھی تو داخل نہیں ہو سکتی، سوئی کے ناکے میں انسان کی انگلی بھی نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہونے کے لیے جو داخل ہو رہا ہے اور جس میں داخل ہو رہا ہے، تو جس میں داخل ہو رہا ہے وہ چیز بڑی ہو اور جو داخل ہو رہا ہے چھوٹا ہو. اب میں اس کو الفاظ کا جامع کیسے پہناؤں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اگر ڈھونڈنا ہے، عرش کو کہا جا رہا ہے بایزید کے دل میں جا کے ڈھونڈ، بایزید کے دل میں جا کے مجھے تلاش کر. یہ اللہ. اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا، بلکہ حدیث پاک بھی ہے کہ ولی کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ کا عرش اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، خدا کا عرش میں نے اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے. تو وہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کا عرش اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا کل آنا، میں کل اس کی تعبیر تجھے بتاؤں گا. اور اس کے بعد وہ کل کا انتظار کرنے لگا. جب وہ آیا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کی پوری گلی بھری ہے، سب رو رہے اور ایک جنازہ جا رہا ہے. تو اس شخص نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا حضرت جنید بغدادی دنیا سے رخصت ہو گئے، انہی کا جنازہ جا رہا ہے. تو اس نے دل میں کہا مجھے تو وعدہ کیا تھا کہ کل تیرے خواب کی تعبیر بتائیں گے اور تعبیر بتانے سے پہلے ہی چلے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ بس جب یہی سوچنے لگا تو دھکے کھاتے ہوئے جنازے کے قریب آیا، سوچا چلو کاندھا ہی دے دے، لیکن کاندھا نہیں دے سکا تو نیچے آ گیا. دل میں خیال آیا بھیڑ اتنی ہے کہ کاندھا تو نہیں دے سکتا، جب نیچے آ گیا تو فائدہ اٹھا لوں کہ اپنا سر جنازے سے لگا لوں تاکہ جنازہ میرے سر کے اوپر آ جائے. جیسے ہی جنازہ سر کے اوپر آیا اندر سے آواز آئی، دیکھ تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ تو خدا کے عرش کو سر پہ اٹھا رہا ہے. اللہ کے ولی کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوئے عرض کروں، ہم یہ سب باتیں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن بندہ اس منزل پہ پہنچتا کیسے ہے؟ جب وہ متقی بنتا ہے. دیکھو اللہ نے جہاں جہاں ولی کی پہچان بتائی وہاں تقوی کا ذکر کیا. ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں. ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ لوگ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہے. جو جتنے زیادہ متقی وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہیں. پھر ایک مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں بھی اولیاء اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے بلکہ تقوی کی شرط لگا دی۔ پھر اس طریقے سے اور آپ دیکھتے جائیں جہاں جہاں خدا کے قرب کی بات ہے وہاں تقوی کا ذکر کیا گیا۔ تقوی کیا ہے؟ دیکھو جو کثرت سے نیکی کرتے ہیں ان کو ابرار کہتے ہیں، اور جو گناہ سے بچتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں۔ تو ابرار کے مرتبے بلند نہیں ہے متقیوں سے، بلکہ متقیوں کے مرتبے ابرار سے بلند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ گناہ بھی کرے، لیکن جو بندہ گناہ سے بچتا ہے پھر وہ صرف نیکی ہی کرے گا، بلکہ گناہ سے بچنا خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے حرام کردہ ایک گناہ سے بچے تو اللہ اس کے اگلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے سلسلے میں پڑھتا ہوں، اختتام پر بات کو لے جاتے ہوئے، تقویٰ گناہ سے بچنے والا متقی۔ آج ہم نیکی پہ زور دیتے ہیں، ہم گناہ سے بچنے پہ زور نہیں دیتے۔ اگر انسان گناہ سے بچ جائے تو پھر وہ نیک ہی ہوگا۔ بالکل ایسے ایک بندہ 5 لاکھ کماتا ہے، 5 لاکھ روپے کماتا ہے، بولو غریب ہے کہ مالدار ہے؟ 5 لاکھ کمانے والا آج کی تاریخ میں مالدار ہے، لیکن 6 لاکھ خرچہ کرتا ہے، بولیے غریب ہے، کیونکہ روزانہ 1 لاکھ روپے کا وہ مقروض ہو رہا ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے گناہ کی عصر کی نماز چھوڑنے کا اعمال برباد ہو گئے۔ یہی وجہ تو ہے عصر کی نماز کی بہت تلقین کی گئی۔ جس وقت کربلا میں عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا اور بیویاں رو رہی تھی، آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک جوان مر جائے تو عورتوں پہ کیا گزرتی ہے؟ وہاں تو سارے جوان دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ معصوم پسلیوں والا 6 مہینے کا بچہ، ان کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی۔ بیویوں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ بیویاں رو رہی تھی۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا بہت رو چکی اور بہت رونا ہے، نماز عصر کا وقت کہیں چلا نہ جائے، اٹھو پہلے عصر پڑھ لو، پہلے اٹھو عصر پڑھو۔ اس لیے کہ نانا جان کی حدیث ہے کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر عصر چھوٹ گئی تو کربلا کی قربانی کہیں ضائع نہ کر دی جائے۔ آپ سوچئے تو صحیح، آپ سوچئے ہم گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں 100 بار سبحان اللہ پڑھو، 100 بار الحمدللہ پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، یہ قرآن کی تلاوت کرو، سب اپنی جگہ، نوافل کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کو نیکی کی برکت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ولی بننے کے لیے متقی شرط، تقوی کی شرط لگائی گئی کہ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا خود بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک بات عرض کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، بچپنے میں بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس حدیث کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا۔ حضور اس حدیث کو اتنا پسند کرتے تھے کہ بار بار بیان کرتے تھے، تو کہا کہ میں نے کم و بیش بچپنے کے باوجود 7 مرتبہ سنا، تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا؟ تو وہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کی عادت تھی کہ وہ بہت گنہگار اور پاپی اور بدکار تھا۔ اس کو جانتے ہی لوگ پاپی اور گنہگار کے نام سے تھے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر رات الگ لڑکی کے ساتھ اپنی رات کو گزارتا تھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی، ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی لڑکی اس کو مل جائے۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے اور وہ ضرورت مند ہے اور وہ محلے کے لوگوں سے قرض مانگ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے خدا کے لیے مجھے کچھ قرض دے دو، میں لوٹا دوں گی، مجھے بہت ضرورت ہے۔ لیکن کسی نے اس کو قرضہ نہیں دیا۔ جب کسی نے اس کو قرض نہیں دیا تو وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ حالانکہ حدیث پاک ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ اگر ہم کسی کو مثال کے طور پہ 200 روپے قرض دیتے ہیں تو جب تک کہ وہ پیسے لوٹا نہیں دے گا ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ دیکھو صدقہ مانگنے والے ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہیں،
لیکن قرض مانگنے والا اسی وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے صدقہ دینے سے افضل قرض دینا ہے. یہ بھی ایک الگ سامان ہے. اس نے سب سے مانگا لیکن کسی نے اس کو نہیں دیا. جب اس کو نہیں دیا تو کفل نے یہ منظر دیکھ لیا اور جب لڑکی اس کے قریب آئی تو کفل نے کہا اے لڑکی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے چند سکوں کی بات کی. اس نے سینکڑوں سکے اس کے دامن میں ڈال دیے. جب سینکڑوں سکے اس کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے تشکر کے ساتھ اس کو دیکھا کیونکہ مولا کائنات نے کہا انسان احسان کا بندہ ہے. احسان کرنے والے کو انسان کبھی فراموش نہیں کرتا. تو لڑکی نے تشکر کے ساتھ اس کو دیکھا. جیسے تشکر کے ساتھ دیکھا کفل سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگ گیا. اس نے کہا اے لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے ہیں تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. بس میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ایک چیز چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر چل اور میرے گھر بیٹھ کر کے مجھ سے کچھ باتیں کر لے. لڑکی چونکہ احسان تلے دب گئی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. جب اس لڑکی نے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی گھر میں پہنچی کفل نے سارے دروازے بند کر لیے کھڑکیاں بند کر لی اور اس کے پاس بیٹھ گیا. بات کرتے کرتے جیسے کھسکنے لگا اور آگے بڑھنے لگا اور اس کی آبرو پر اس نے ہاتھ ڈالا تو لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا. جب لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا تو لڑکی سے کفل نے کہا اے لڑکی تیری بات کسی نے نہیں مانی, تیری مصیبت میں کوئی کام نہیں آیا اور اب تو کس سے ڈر رہی ہے؟ اچھا اگر کوئی دیکھتا تو ڈرنے کی بات تھی, کھڑکیاں بند ہے دروازے بند ہے, پھر تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے کہا کفل میں کسی سے نہیں ڈر رہی ہوں, بس بات اتنی ہے مجھے پتا ہے آج سے پہلے تو نے زنا بار بار کیا ہے مجھے معلوم ہے, لیکن آج سے پہلے جو گناہ تو مجھ سے کروانا چاہتا ہے یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا ہے. اور مجھے یہ خوف آ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن میرا اور تیرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا تو میں زبان میں اتنی طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اپنے اللہ کو جواب دے سکوں کہ میں نے کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا. میں انسانوں سے نہیں بلکہ تیرے اور میرے خدا سے ڈر رہی ہوں جس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. وہ لڑکی کے دل سے جو جملے نکلے وہ کفل کے دل میں اثر کر گئے. لڑکی سے اس نے کہا لڑکی جب خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے, یہ پیسے تیرے ہیں لے جا, میں اس پر کوئی اب تجھ سے اجرت نہیں اور اجر نہیں مانگتا, لے جا اور باہر چلی جا. اور اب تو کیا جب خدا دیکھ ہی رہا ہے تو آج کے بعد میں نے کسی پر کوئی نظر نہیں اٹھانا ہے. لڑکی گھر سے باہر نکلی. خدا کا کرنا یہ کہ لڑکی گھر سے باہر نکلی اور موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا. یعنی اگر کفل اس وقت اس لڑکی کو نہ بھیجتا اور گناہ کرتا تو کفل کس حالت میں دنیا سے جاتا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے. حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر جب ہم داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکنے کا پلان بناتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آیا اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ہم گندی فلمیں دیکھنے کے لیے جو راتوں کو بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رب کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ ہم جب کسی کی آبرو کو تار تار کرتے ہیں, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے میوزک اور گانے سنتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ حضور علیہ السلام کی احتیاط اتنی تھی تعلیم امت کے لیے. پانی کے قریب استنجا کرتے تھے پھر بھی ڈھیلا لے کر پھر پانی کے پاس آتے تھے. سفر میں پانی کے پاس ڈھیلا لے کر آتے تھے. اسی لیے اس کے حضور 2 قدم پہ پانی ہے, آپ ڈھیلا لیے بغیر بھی تو پانی کے پاس آ سکتے ہیں. تعلیم امت کے لیے میرے نبی نے فرمایا 2 قدم پہ پانی ہے, اگر ڈھیلا لیے بغیر 1 قدم اٹھایا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ سے کس حالت میں ملاقات کروں؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ جب ولی کی مرضی کے بغیر اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا تو نبی کی مرضی کے بغیر موت کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ بغیر ڈھیلے کے رب سے ملنا نہیں چاہتے. اس حالت میں ڈھیلا لیے بغیر, اور ہم کس حالت میں رب سے ملنے کی بات کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے ہوئے, سنیما دیکھتے ہوئے, داڑیاں مڈاتے ہوئے, عورتوں پہ بد نظری کرتے ہوئے, کس حالت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں 1 مرتبہ آئے ہیں, پہلی اور آخری مرتبہ. نہ اس سے پہلے ہم دنیا میں آئے تھے نہ اس کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں. دنیا کے اندر اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا ہے. یا تو اپنی زندگی کے اندر آخرت کو سنوار لو
یا پھر طبیعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کر دو۔ حیرت کی بات ہے، جس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس دنیا میں کتنے پاپ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں، کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ڈوب گئے ہم گناہوں کے اندر، اور آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے رب کی بارگاہ میں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ وہاں کسی کا علاقہ، خطہ، قبیلہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں تو اعمال پوچھے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق نواسے رسول ہونے کے باوجود جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتے تو محفل ختم ہونے سے پہلے کہتے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کرنا، اور میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر محفل ختم ہونے سے پہلے وعدہ لیتے، لوگ کہتے آپ تو نواسے رسول ہیں، آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے؟ آل محمد پر تو جہنم حرام ہے، جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سب تعلیمیں قوم کی تعلیم کے لیے، ماننے والوں کی تعلیم کے لیے کیا جاتا۔ تو جیسے وہ لڑکی باہر نکلی، موت کا فرشتہ اندر داخل، اور جب موت کا فرشتہ اندر آیا اس کی روح نکل گئی، روح نکال لی گئی، روح نکلی تو جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ زاہدان خشک آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کفل مر گیا تو اتنا پاپی تھا، پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ کسی نے کہا بھائی کلمہ تو پڑھتا تھا، اس کے جنازے میں شرکت کرنا اس کا حق ہے، چلو۔ جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر نور کے قلم سے ایک تحریر لکھی تھی، ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ کفل اللہ کے خوف سے ایک گناہ سے بچا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کیا۔ تقویٰ یہ ہے، ایک گناہ سے بچو تو زندگی کے، تو اللہ کے ولی کے لیے متقی ہونا شرط ہے۔ جب ولی متقی ہوتا ہے نا تو پھر، بلکہ انسان متقی ہوتا ہے تو ولی بنتا ہے۔ تو اجازت دے جو دوسری بات کرنا چاہتا تھا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر بات اجازت دیں گے تو ایک بات کر لیں، اجازت ہے۔ دیکھو کیا تقویٰ تھا، کیا تقویٰ تھا جس نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی۔ سرکار غریب نواز، جس پر مسلمان ہندوستان کے ناز، بلکہ ہند و پاک کے بر صغیر کے مسلمان ناز کرتے ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ذات۔ ہم ولیوں کی کرامت سے خوش ہیں، ان کی زندگی کا تقویٰ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ جب پرتھوی راج چوہان سب کر کے تھک گئے، دھمکیاں دی، جان سے مارنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، بہت کچھ کیا اس نے، طویل داستان ہے، آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جب سب کر کے تھک گیا تو آخری میں اس نے کیا کیا؟ اس نے جادو کروانے کی کوشش، جادو بھی ناکام ہو، وہ پتھر پھینکا، انگلیوں پہ روک دیا، بچھو پھینکے، آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا دیا، وغیرہ وغیرہ سب۔ ایک دن اجے پال جوگی، جو سب سے بڑا اس وقت ہندوستان کا، اکھنڈ بھارت کا جادوگر تھا، اس کو بلا کر کے پرتھوی راج نے پوچھا، جے پال میں نے تجھے وزیروں کی طرح تنخواہ دی ہے، جو وزیروں کو تنخواہ دیتا ہوں وہ تجھے دیتا ہوں، آخر اس فقیر معین الدین نے رکھا کیا ہے کہ اس پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، کوئی بھی جادو اثر نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا، آج ایسا عمل غریب نواز کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کا کوئی انسان تم پہ جادو نہیں کر سکتا۔ جب جے پال جوگی سے اس نے کہا وزیروں کی طرح تنخواہ لیتا، یہ بتا اس پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اس کی شروع سے لے کر اب تک کی زندگی پڑھی، اس کی زندگی کی خصوصیت ہے کہ اس نے غلط نگاہ کبھی کسی عورت پر نہیں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں اتنا تقدس اور اتنی پارسائی ہے کہ اس نے کبھی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھائی، بس اسی وجہ سے اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ اگر اس کی آنکھیں کسی عورت کی محبت میں ناپاک ہو جائے، حسن میں ناپاک ہو جائے، تو میں اس کو ایسا جادو کروں یا تو وہ پاگل ہو، یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے، یا تو مر جائے، تینوں میں سے کسی ایک چیز کی گارنٹی، لیکن شرط یہ کہ اس کی آنکھوں کو گندا کیا جائے۔ پرتھوی راج نے غریب نواز کو اپنی جیسا بشر سمجھ رکھا تھا، اس نے کہا یار انسان اور وہ بھی مرد موم کی طرح ہوتا ہے اور عورت آگ کی طرح، جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا پگھل تو جائے گا، اور اگر نہیں پگھلے گا کم سے کم نرم تو ہو ہی جائے گا، اور وہ بھی ایسا مرد جو 7 سمندر چھوڑ پار کر کے اکیلا یہاں پر موجود ہے، کوئی رشتہ دار نہیں۔ انسان کا جب کوئی رشتہ دار اور تعلقات والا نہیں ہوتا تو قدم بہکنے کے چانسز زیادہ ہوتے، کون دیکھ رہا ہے؟
کون دیکھ رہا ہے؟ یہی تو بات ہوتی ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ. اور کتنا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب. اوروں کے نزدیک پارسا بننا آسان ہے، قدرت کے نزدیک پارسا بننا مشکل ہے. اور سب کے نزدیک پارسا بن کے کچھ نہیں ملتا. اگر کچھ ملتا ہے تو رب کی بارگاہ میں پارسائی کی وجہ سے. اس لیے رب کی بارگاہ میں تنہائی میں اللہ سے ڈرو، تنہائی میں گناہ سے بچو. پرتھوی راج دیکھا وہ مرد ہے، مرد. اور ہندوستان میں بہت خوبصورت لڑکیاں رہتی ہیں. اور بھی راجستھان کی ہمارے اہل علم جانتے ہیں، راجستھان کے پتھر کو سنگ مرمر کہتے ہیں. جو تاج محل میں پتھر لگا ہے نا وہ بھی راجستھان کا ہے. اب بتائے جہاں کا پتھر اتنا خوبصورت ہو تو وہاں کے انسان خوبصورت نہیں ہوں گے؟ انسان کتنے خوبصورت ہوں گے؟ تو وہ بھی لڑکیاں صنف نازک. اس نے کہا ہندوستان کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہے. اپنی سلطنت سے اس نے لڑکیوں کو، حسیناؤں کو منتخب کیا اور کہا کہ جہاں معین الدین بیٹھتا ہے نا ساگر کے کنارے، وہاں جانا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور وہ جو کرنا چاہے اس کو کرنے دینا. بس اسی میں اپنی کامیابی. باطل نے ہمیشہ حق کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے عورت کا استعمال کیا. حضور سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر اس نئے مشن سے آپ کا مقصد کسی لڑکی سے شادی ہے تو عرب کی لڑکیوں کی قطار آپ کے قدموں میں لگا دی جائے گی. حضور کو بھی پیشکش کی گئی تھی نا. اور آج بھی مسلمانوں کو مشن سے ہٹانے کے لیے حسن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے. کاش میری قوم کی نگاہوں میں اللہ تقدس عطا کرے. کاش اللہ ہماری نگاہوں میں پارسائی عطا کرے. نگاہوں کی پارسائی بہت قیمتی ہوتی ہے. حضرت غریب نواز کے پاس جب وہ لڑکیاں آئی، آس پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پازیب بجانا شروع کی، لیکن پازیب کا اثر غریب نواز نے نہیں لیا. اب گردن جھکا کے بیٹھے تھے. تصوف میں مراقبہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے. صوفیہ خان کئی لوگ جانتے ہیں کہ 70 سال کا ذکر ایک طرف اور ایک لمحے کی فکر ایک طرف. صوفیہ بہت اہمیت دیتے ہیں مراقبے کو. مراقبے کی بڑی شان ہے. تو جب گردن جھکا کے بیٹھتے ہیں، آپ کے مرشد نے بھی آپ کو کہا ہوگا مراقبہ کرنے کے لیے. مراقبہ اور سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے حالت مراقبہ میں. وہ پیر کی بازیں بجا کر بہت انہوں نے کوشش کی لیکن دیکھا تک نہیں. جب کوئی سر جھکا کے عاشق بیٹھتا ہے تو وہ کیوں بیٹھتا ہے؟ اس گتھی کو شیخ المشائخ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو. جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دلی. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دلی. کسی نے اس کو کہا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. تو مراقبہ بہت شان کی چیز ہوتا ہے. اب جو مدینے والے کے جلوے میں گم ہو پھر وہ لڑکیوں کو کیوں تکے، وہ کسی فانی حسن پر اپنی جان کیوں دے. سرکار مفتی اعظمین فرماتے ہیں نا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے. ہر حسین نے فتنے پھیلائے ہیں لیکن کائنات میں ایک ذات ایسی حسین ہے. حضور کے عشق میں جو بھی آیا ہے ہمیشہ پاکیزگی کے ساتھ آیا ہے. کسی کو حضور سے نفسانی محبت نہیں ہوئی، یہ حضور کا معجزہ ہے. ورنہ ہر حسین سے لوگوں نے نفسانی محبت کی ہے. نفسانی محبت کہیں نہ کہیں آ گئی ہے ہر حسین سے. ایک حضور کا معجزہ ہے کہ حضور سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی، جس نے بھی محبت کی روحانی محبت کی. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ الگ بات ہے. انشاءاللہ پھر موقع رہا تو کسی موقع پہ بات ہوگی. غریب نواز سر جھکائے، لڑکیاں واپس ہو گئی. جب واپس ہو گئی لڑکیاں تو کیا ہوا؟ کب پتہ نہیں وہ کس کے تصور میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں. اس نے ہمارے حسن کی توہین کی ہے. اس نے ڈانٹا پرتھوی راج چوہان نے، تم بدبخت ہو اور تم ناکارہ ہو اور تم فن ہی نہیں جانتی کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا. یہ کام میری بیٹی کرے گی.
اب ہم اپنی بیٹی کی آبرو کو داؤ پہ لگا دیں گے بھارت کی آبرو کو بچانے کے لیے. بیٹی سے کہا بیٹی تو بڑی چتر چالاک ہے اور تو معین الدین کو اپنی طرف مائل کرنا. اگر میں اس لڑکی کے حسن کا نقشہ علامہ ارشد القادری کے انداز میں کھینچوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کے بال نہیں تھے بلکہ سنبل کے پودے تھے, اس کے رخسار نہیں تھے بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لالا کے پھول کھلے ہوں, اس کے ہونٹ نہیں تھے ایسا لگتا تھا جیسے بدخشاں کے پتھروں سے کسی نے پردہ ہٹا دیا ہو, اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ نرگس کے پھول تھے, اس کا چلنا نہیں تھا بلکہ ہرن کا جنگل میں چوکڑیاں بھرنا تھا. اتنی خوبصورت تھی اس کے حسن کی داستان. اجمیر کے جو ہے وہ پہاڑیوں سے لے کر بنارس کے دریاؤں تک جس کے حسن کی داستان تھی. جب وہ غسل کرنے کے لیے نکلتی تھی تو ہزاروں جوان اپنا دل پکڑ کے کھڑے رہتے تھے اور ہواؤں سے التجا کرتے تھے, اے ہواؤں ذرا تیز سے چلو تاکہ پالکی سے پردہ ہٹ جائے تو پرتھوی راج کی بیٹی کا ایک مرتبہ درشن ہو جائے, دیدار ہو جائے, اس حسینہ کو ہم دیکھ لیں. اتنی خوبصورت تھی پرتھوی راج کی بیٹی اور اس نے اپنی بیٹی کو بے پردہ غریب نواز کے پاس اس لیے بھیجا تاکہ وہ ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر ایک لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے اور پھر ان پر جادو ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے قصہ تمام ہو جائے. لیکن تاریخ ہندوستان کی گواہ ہے وہ لڑکی اتنی ہوشیار تھی, وہ جیسے ہی گئی ہندوستان کا پرانا لباس پہن کے, پرانی تہذیبوں والا لباس جو نیچے سے اور اوپر سے ہوتا ہے, بیچ میں کا حصہ کھلا ہوتا ہے, اور پھر اس پہ قیامت ڈھائی اس نے کہ وہ آنا ساگر میں گئی اور اپنے بدن میں اس نے پانی ڈالا. اب پانی ڈال کر کپڑوں کو گیلا کر لیا. اب میری زبان حیا یہاں خاموش ہے کہ میں اس کا کیا نقشہ کھینچوں. اگر کوئی انسان کپڑے پہن کے پانی ڈال لے تو کپڑے پہننے اور نہیں پہننے کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد بازے بجانے شروع کیے غریب نواز کے سامنے. مشن سے ہٹانے کے لیے, ہند سے نکالنے کے لیے, جادو کے لیے شرط یہ لگی تھی کہ نگاہیں پاکیزہ ہے, وہ آوارہ ہو جائے, پاپی ہو جائے. مگر سلام غریب نواز کی عظمتوں کو, صرف کرامتوں سے اسلام نہیں پھیلا, استقامت اور تقوی کی برکتوں سے